یہ جو فارورڈ بلاک اگر آج بن رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ شبلی فراز اور سلمان اکرم راجہ ہے. تو ایک اور ایشو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے کون ملے گا کون نہیں بنے گا، اس کی لسٹ اب تک بنتی ہے. بابر اوان تک پہ الزام لگا رہے ہیں، فیصل چودھری صاحب کو لیگل ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے، سلمان اکرم صاحب کہتے ہیں کہ فیصل نے پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ والی پالیٹکس کیا بانی پی ٹی آئی کو نظر نہیں آتی؟ وہ تو جیل میں ہے، پتہ نہیں ان کو کتنی نظر آتی ہے کتنی نظر نہیں آتی ہے، لیکن آئی تھنک جو انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہے سلمان راجہ کا لوگوں کی طرف، اس طرح تو پالیٹکس نہیں ہو سکتی. آپ بابر اوان کو، جن کی ساری عمر جو ہے وہ آپ سے بہت سینئر بھی ہیں، آپ ان کو اوپر آپ نہیں جانے دے رہے. آپ اچھا پھر یہی نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے نا جو فیصل نے دن رات ایک کیا ہے پارٹی کے لیے، اس کے ساتھ جس طرح سے آپ نے اس کی انسلٹ کی. پھر عالیہ حمزہ کے ساتھ علیحدہ ان کی لڑائی چل رہی ہے، ہر ایک کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے شبلی فراز نے اور اس نے جو کیا ہے کہ جا کے یہ جو فارورڈ بلاک اگر آج بن رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ شبلی فراز اور سلمان اکرم راجہ ہے، جنہوں نے جا کے لسٹ دی خان صاحب کو کہ یہ ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں یہ تو غدار ہیں پارٹی کے، ان کو آپ نکال دیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ عمران خان کو ان ایم این ایز اور سینیٹرز کی لسٹ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اگلے وہ فارورڈ بلاک ہی بنائیں گے نا، وہ کیا کریں گے؟ وٹ آپ نے ان پاس آپشنز کیا چھوڑی ہیں؟ میرا خیال ہے بہت انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، پی ٹی آئی کی سیاست کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے 6-7 مہینے جیلیں کاٹی ہیں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے اس تعلق کی وجہ سے، ان کی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہی انہوں نے آگے جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے چکروں میں، تو ہمارے تو بڑی پریشانی ہے. اور جب فارورڈ بلاک کی جو آپ نے بات کی، مروت صاحب تو یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ علی امین صاحب گڈ بکس میں نہیں ہے بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کی، اور شاید وہ عید کے بعد ہی فارغ ہو جائیں. آپ کو بھی نظر آتا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور 26 نومبر کے بعد سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ ہے تو ٹرموائل میں، اور اس میں مجھے پرسنلی بھی اندازہ ہے کہ ہی از ناٹ ایز آئی وڈ سے کہ لائکڈ ایز ہی یوزڈ ٹو بی، جس میں ان کا اپنا بھی قصور ہے. یہ بھی میں نہیں کہتا کہ سارا قصور ان کا ہے، کیونکہ دیکھیں نا پالیٹکس کے اندر آپ کو اپنی پارٹی دھڑے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. انہوں نے بھی شیخ وقاص کے علاوہ انہوں نے بھی اپنا پارٹی میں سوچا ہے کہ کسی کی انہیں ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ پارٹی میں بھی جو ہے وہ تنہا نظر آ رہے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں علی امین بڑے ایک کیپیبل آدمی ہیں. انہیں عمران خان جو کے ساتھ جو ہے اگر چند لوگ جو اس وقت ان کی مدد کر سکتے ہیں، علی امین ان میں شامل ہیں. اینڈ آئی تھنک انہیں تھوڑا سا اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے، اور عمران خان کی ریلیز ہی ان کی کامیابی ہے. بالکل باقی صحیح. یہ جو قصے کہانیاں وہ ابھی کبھی کوئی جو ہے وہ ایک اپنا وائٹ پیپر جاری کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہو کیئرز؟ لوگوں نے آپ کو عمران خان کو باہر لانے کے لیے ووٹ دیا. بالکل ٹھیک. کسی سینیٹرز کو جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ سینیٹرز کو بلا کے پوچھ رہے ہیں، کسی سینیٹر سے کوئی سینیٹر ان سے ہاتھ میں لانے کو تیار نہیں. وہ بالکل ذہنی طور پہ معاف ہو چکا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں پالیٹکس کر رہا ہے. اس کو ریسٹ کرنی چاہیے اور اپنے گھر بیٹھنا چاہیے. اب ٹھیک ہے، وہ خوش قسمت رہے ہیں ان کا. باقی جب ہم سب لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے، شبلی فراز صاحب کو ایڈوانٹیج مل گیا، ان کا گھر جو ہے وہ نہ صرف بچ گیا بلکہ ریگولرائز ہو گیا. ان کو ایک دن گرفتار نہیں ہوئے، کوئی ان کے گھر پہ بیٹھے رہے، کبھی کسی نے ان کو کہا نہیں، کبھی کچھ. یہ سارے لوگ چونکہ ان کو پالیٹکس کی اس وقت اجازت ہے تو یہ کر رہے ہیں، ہم سب لوگوں کو نہیں ہے، تو ہم سب لوگوں کا، اور اس وجہ سے پارٹی کا بیڑا غرق ہو. بالکل. یہ جو حکم آیا ہے عدالت کا کہ بانی سے ملاقات کے بعد کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا، کوٹ ان کوٹ بھی نہیں کرے گا کہ انہوں نے کیا کہا، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. اور پی ٹی آئی نے بھی ویسے تو وہ بیان حلفی دے رہی ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی پیغام باہر عوام تک نہیں پہنچا سکتے، ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب جیسے لوگ جو پالیٹکس سمجھتے ہیں، اسد کیسر جیسے لوگ، عاطف خان جیسے لوگ، علی امین گنڈا پور جیسے لوگ، انہوں نے پارٹی پالیٹکس کے اندر جو ہے آئی تھنک ہمت یا تو ہار دی ہے، یا یہ کوئی بہت
پوزیشن لینے کی اس میں ہے نہیں. نتیجاتاً جو پولیٹیکل نووسز ہیں سلمان راجہ جیسے اور اپنے یہ شیخ وقاص جیسے اور یہ جو اپنے گوہر جیسے اور یا رؤف حسن ٹائپ جو لوگ ہیں. گوہر تو شریف آدمی ہیں, وہ چیئرمین ہیں, لیکن انہوں نے کبھی, آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ بات چیت انہوں نے کی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے ان جیسے لوگوں کے اوپر, شبلی فراز جیسا جو ذہنی جو بیمار ہے, جینوئنلی بیمار ہے, اسے پالیٹکس میں ہونا ہی نہیں چاہیے, اپنا علاج کرانا چاہیے. یہ لوگوں کو جو ہے آپ نے ساری اختیار دے دیے ہیں, اور یہ تو ایسے ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں آپ نے بندوق جو ہے وہ آپ ماچس دے دیا, وہ سارے جنگل میں آگ لگا رہا ہے. یا پھر آپ دیکھیں, اور ان کی حالت, سلمان راجہ کی حالت تو یہ ہے کہ جیسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کینڈی شاپ پہ چلے جاتے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری کینڈیز میں نے ابھی کھانی ہے. اس طرح کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلے کریں, پارٹی چلائیں, کیسے پاسبل؟ اچھا تو فواد صاحب, جب آپ کابینہ کا حصہ تھے, obviously شبلی فراز was an integral part of PTI at that time, تو تب آپ لوگ نشاندہی نہیں کرتے تھے کہ انہیں سیاست میں نہیں ہونا چاہیے یا یہ پارٹی کے اندر کیوں انوالوڈ ہیں؟ تب تو بانی خود بھی باہر تھے. نہیں, اس وقت بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ ریسٹ کریں, شوگر ان کی ہائی ہے, بلڈ پریشر ان کا ہائی ہے. آپ کسی سینیٹرز کو جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ سینیٹرز کو بلا کے پوچھ رہے ہیں, کسی سینیٹر سے, کوئی سینیٹر ان سے ہاتھ میں لانے کو تیار نہیں. وہ بالکل ذہنی طور پہ معاف ہو چکا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں پالیٹکس کر رہا ہے. اس کو ریسٹ کرنی چاہیے اور اپنے گھر بیٹھنا چاہیے. اب ٹھیک ہے, وہ خوش قسمت رہے ہیں ان کا. باقی جب ہم سب لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے, شبلی فراز صاحب کو ایڈوانٹیج مل گیا, ان کا گھر جو ہے وہ نہ صرف بچ گیا بلکہ ریگولرائز ہو گیا. ان کو ایک دن گرفتار نہیں ہوئے, کوئی ان کے گھر پہ بیٹھے رہے, کبھی کسی نے ان کو کہا نہیں, کبھی کچھ. یہ سارے لوگ چونکہ ان کو پالیٹکس کی اس وقت اجازت ہے تو یہ کر رہے ہیں, ہم سب لوگوں کو نہیں ہے, تو ہم سب لوگوں کا, اور اس وجہ سے پارٹی کا بیڑا غرق ہو. بالکل.